ذمہ داریاں کہ معاشرے کے اندر ایک انسان کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے محاسن اخلاق۔ محاسن یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں خوبصورت کرنا۔ اس کے بعد اخلاق ہے لفظ، اخلاق یہ خلق کی جمع ہے۔ محاسن اخلاق کے اندر شارٹ سلیبس میں ہم نے جن چیزوں کو پڑھنا ہے ان میں سب سے پہلے ہے کہ دیانتداری، کہ محاسن اچھے اخلاق کے اندر ایمانداری انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے عدل و انصاف، کسب حلال اور احسان۔ آج ہم صرف محاسن اخلاق میں سے دو ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ان میں سب سے پہلے ہے دیانتداری۔ دیانتداری کا معنی ہے سچائی، ایمانداری۔ اس کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کوئی چیز کسی دوسرے شخص کے پاس بطور امانت رکھواتا ہے تو وہ اس کے اندر خیانت نہ کرے، وہ اس کو اسی طرح واپس کر دے۔ دیانتداری کے بارے میں اللہ کی ذات نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانت داروں کو ان کی جو امانتیں ہیں وہ واپس کر دو۔ امانت یہ نہیں ہے کہ ہم کسی نے پیسے پکڑائے ہیں، کسی نے کوئی چیز دی ہے اس کے اندر ہم خیانت کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کی بھی ہمارے پاس بہت بڑی ایک امانت ہے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں نعمت دی ہے زندگی کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ کی ذات نے ہم سے حساب و کتاب لینا ہے، جو ہم نے اللہ سے وعدے کیے ہیں اس کو بھی ہمیں پورا کرنا ہے۔ اللہ کی ذات کہتے ہیں کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور امانت کے اندر جو خیانت ہے یہ ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے ہاں۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ دیانتداری کی اللہ کی ذات نے قرآن کے اندر اس کی اہمیت بتائی ہے۔ اب ہے حدیث کی روشنی میں دیانتداری کی تعریف، اس کی وضاحت، اس کی فضیلت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں دیانت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو شخص ایمانت دار نہیں ہے، اپنی کاروبار کے اندر کسی بھی کام کے اندر وہ امانت نہیں رکھتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس انسان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور پھر بددیانتی خیانت کے زمرے میں آتی ہے کہ یہ خائن آدمی، منافق آدمی کی نشانی ہے۔ اور پھر ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المستشار مؤمن، مشورہ یہ بھی ایک مومن کے پاس امانت ہوتی ہے کہ کوئی آدمی، کوئی مسلمان آپ سے مشورہ مانگتا ہے تو آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ اس کو امانت داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اس کو مشورہ دیں۔ اس کے بعد ہے اسوہ حسنہ، اور دیانتداری کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا مثالیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ملک شام میں لے کے جاتی ہیں، وہاں انہوں نے امانت داری کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کے ساتھ تجارت کی، تو اللہ کی ذات نے اس کے اندر اتنی برکت ڈال دی کہ بے شمار منافع حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں ملتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو اللہ کی ذات نے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا کہ ان لوگوں کی امانتیں جو ہیں یہ ان کے سپرد کر کے جانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام کے لیے ڈیوٹی لگائی ان کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ علی آپ نے میرے بستر پہ لیٹنا ہے اور ان لوگوں کی کل کو امانتیں واپس کر کے پھر تم نے مدینے آنا ہے۔ یہ ہے کہ اس کی اہمیت امانت داری کی، دیانت داری کی۔ اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے عدل و انصاف، کہ انسان کے اچھے اخلاق میں سب سے اہم چیز دیانت داری ہے۔ دوسرے نمبر پہ عدل و انصاف۔ عدل کا لغوی معنی ہے برابر کرنا، سیدھا کرنا، یعنی کہ ہر کسی کو اس کا جو حق ہے وہ پورا اس کو ادا کرنا ہے۔ انصاف کا لغوی معنی کسی چیز کو برابر دو حصوں میں کرنا، آدھا کر دینا۔ اس کا اصطلاحی مفہوم یہی ہے کہ اس کا پورا حق کسی انسان کو ادا کر دینا، وہ عدل و انصاف ہوتا ہے۔
عدل و انصاف کی اہمیت قرآن کی روشنی میں اللہ کہتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کا اور احسان کا۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اللہ کی ذات کہتے ہیں کہ تقوی کے قریب سب سے اہم چیز کیا ہے؟ عدل کے قریب وہ ہے تقوی۔ تقوی انسان کے دل کی کیفیت کا نام ہے کہ انسان کے دل کے اندر جب اللہ کا ڈر ہوگا تو اس کے اندر تقوی آئے گا، اور جب اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو وہ خود بخود اپنے معاملات کے اندر عدل اور انصاف سے کام لے گا۔ اور اللہ کی ذات کہتے ہیں کہ واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، جو عدل کرنے والے لوگ ہیں، انصاف کرنے والے لوگ ہیں، وہ اللہ کے پسندیدہ محبوب ترین لوگ ہوتے ہیں۔ اور عدل کی اہمیت حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 7 خوش نصیب انسان جن کو قیامت کے دن اللہ کی ذات اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، ان میں سے یہ بھی خوش نصیب ہوگا امام عادل، نیک حکمران، انصاف کرنے والا، لوگوں کے ساتھ عدل کرنے والا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، کہ عدل اور انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ ایسے ہی آپ عدل و انصاف کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قبیلہ بنو مخزوم کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، تو وہ ایک خاندان کی عورت تھی، بڑے خاندان کی، تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ ان کے بڑوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، چھوٹوں کو سزا دی جاتی تھی۔ یاد رکھیں اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو اسٹوڈنٹ، آج ہم نے معاشرتی ذمہ داریاں پڑھی ہیں، محاسن اخلاق کہ انسان کے اچھے اخلاق کے اندر کون سی چیزیں ہیں، اس میں سے آج ہم نے 2 ٹاپک کے اوپر بات کی ہے، ایک ہے دیانتداری اور دوسرا ہے عدل و انصاف۔ باقی جو 2 ہیں کسب حلال اور احسان، یہ ہم انشاءاللہ کل کے ٹاپک میں پڑھیں گے۔ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔